السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سی ای او آن لائن اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ حور شمائل۔ آج کے ہمارے پروگرام کی مہمان شخصیت ایک ایسی خاتون ہے، بلکہ میں کہوں گی ایک ایسی سپر وومن ہے، ایک ایسی شخصیت کی مالک ہیں، ڈائنامک پرسنالٹی جو کئی محاذوں پر ایک ساتھ کام کر رہی ہیں۔ جن اداروں سے یہ منسلک ہیں ان میں ٹی وی ون، نیوز ون، وسیب ٹی وی جیسے دوسرے نام شامل ہیں، اور انٹرفلو کمیونیکیشنز ان کا اپنا فیملی بزنس ہے، اور اس کے علاوہ بھی مختلف سوشل ورک اور فلاحی بہبود کے کام انجام دیتی ہیں۔ تو ہم آپ کی ملاقات کرواتے ہیں آج سیما طاہر صاحبہ سے۔ سیما طاہر صاحبہ، السلام علیکم، ہم آپ کو اپنے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سیما طاہر صاحبہ، کامیابی کا یہ اتنا طویل سفر جو آپ نے اب تک طے کیا ہے، میں پوچھنا چاہوں گی اس کی شروعات کب اور کیسے ہوئی؟ ہماری کمپنی جو میرے شوہر نے کریٹ کری تھی، انٹرفلو کمیونیکیشنز، تو اس کی شروعات ہوئی تھی 1982-83 میں 83 میں ہوئی تھی اس کی شروعات۔ تو اس وقت سے میں ایڈورٹائزنگ اور کمیونیکیشن تھا وہ ان کے ساتھ اس وقت سے منسلک ہوں ان دا کمپنی۔ اور اس کے بعد یہ 2005 میں اے ویوز میڈیا شروع ہوا ہے، تو اے ویوز میڈیا میں بھی پھر جب سے منسلک ہوں اس کے ساتھ۔ اچھا، تو کیسے دل میں یہ خیال آیا کہ خود کا ایک ذاتی چینل کھولا جائے؟ یہ خیال میرے دل میں نہیں آیا تھا میں ایڈورٹائزنگ سے منسلک تھی، اور میرے ہسبینڈ طاہر خان نے سب سے پہلا پرائیویٹ چینل بنایا تھا NTM، پاکستان کا سب سے پہلا پرائیویٹ چینل تھا۔ تو وہ ان کا پھر ارادہ تھا کہ وہ پھر دوبارہ کچھ کریں گے ٹیلی ویژن میں۔ پھر جب پرویز مشرف نے الیکٹرانک میڈیا کو آزادی دی اور سب کو انوائٹ کیا کہ آپ اپنے اپنے چینلز کھولیں، تو اس وقت انہوں نے جب ایئر ویوز میڈیا شروع کیا تو وہ دیٹ واز ان 2005۔ تو میں نے بھی ایڈورٹائزنگ 28 سال، تقریباً 27 یا 28 سال ایڈورٹائزنگ کری۔ اس کے بعد آٹومیٹکلی آئی واز ٹرانسفرڈ ٹو اے ویوز میڈیا۔ سیما جی، ایک کمپیٹیٹیو مارکیٹ ہے، اس میں رہ کر بزنس کو چلانا اور مختلف چیزوں کو مینیج کرنا، مختلف چینلز کے ساتھ کمپیٹ کرنا، تو لازمی ہے ایک سی ای او کے اپنے کچھ پریشرز ہوتے ہیں۔ کیسے ہینڈل کرتی ہیں اتنا سب کچھ؟ یا پھر یوں کہہ لیں کہ آپ اس ریٹ ریس کا حصہ بننا ہی نہیں چاہتی؟ دیکھیے، پہلے میں دوسرے سوال کا جواب دوں گی کہ آئی نیور وانٹیڈ ٹو بی پارٹ آف اے ریٹ ریس، اور کیونکہ میرا مزاج ذرا سا مختلف ہے، مگر ایک کمرشل وینچر ہے اور کمرشل وینچر میں بہت سٹف کمپٹیشن ہے۔ کوشش کرتے ہیں کہ اپنی سوچ کے ساتھ اور اپنی صلاحیتوں کے ساتھ ایک چینل کو، 2 چینل یا 3 چینل کو چلانے اس ماحول میں رہتے ہوئے۔ سیما جی، آج کل کے ڈرامہ میں عورت کو بڑا مظلوم دکھایا جاتا ہے، جبکہ آپ خود بھی ایک عورت ہیں اور انتہائی آزادی اور کامیابی کے ساتھ بزنس کر رہی ہیں۔ تو کیا واقعی پاکستان کی عورت اتنی مظلوم ہے؟ اس بارے میں آپ کی کیا رائے ہے؟ دیکھیں، ایک ہم لٹریچر فیسٹیول میں 5 سال پہلے بیٹھے تھے، جس میں حسینہ معین مرحوم صاحبہ انہوں نے ایک بات کری تھی۔ سرمد کھوسٹ انٹرویو لے رہے تھے، تو اس پہ انہوں نے یہ کہا تھا کہ جس عورت کو 20 سال لگا کے میں نے اپنے پیروں پہ کھڑا کیا، یہ جو سیٹلائٹ انڈسٹری کے آتے ہی اس عورت کو زمینوں پہ دھکے دیے گئے، اس عورت کی تذلیل ہوئی، اس عورت کو بے زبان بے بس عورت بنا دیا۔ تو پاکستانی عورت 20 سال، 50 سال پہلے، 70 سال پہلے جب پاکستان بنا تھا اس وقت، اور آج بھی نہ وہ اتنی زیادہ
مظلوم نہ اتنی زیادہ بے زبان ہے. جنگ آزادی میں پارٹیشن کے وقت بھی ہماری بہت ساری خواتین تھیں جنہوں نے بڑھ چڑھ کے حصہ لیا تھا. اس کے بعد ان گنت خواتین ہیں جنہوں نے اپنی پرسنالٹی سے، اپنے کام سے، اپنی سوچ سے، اپنی لکھائی سے، اپنے پرفارمنس سے جنہوں نے ساری دنیا کو انفلوئنس کیا یا اس کو امپریس کیا. اور آج بھی بہت ساری خواتین ہیں جو بڑا امپریسو رول پلے کر رہی ہیں، چاہے وہ ایز لائرز فائٹنگ فار جسٹس، یا ویمن فائٹنگ فار دا رائٹس آف ویمن اور ہیومن بینگز اور آف مائنورٹیز، یا وہ کلائمیٹ چینج جو آج کا سب سے بڑا سانحہ ہے اس کے بارے میں بات کریں، یا دا اسٹینڈنگ اپ فار دا رائٹس آف دا انڈر پریولیجڈ، اسٹینڈنگ اپ فار دا رائٹس آف دی انوائرمنٹ. تو کیا آج ایسی خواتین نہیں ہیں؟ تو کیوں نہ ہم ان کو پورٹرے کریں، آج کیوں نہ ہم ان کے اوپر کہانیاں بنائیں جو ایسپریشنل ہوں، موٹیویشنل ہوں، جو دوسری عورتوں کو بھی حوصلہ دیں کہ وہ بھی آ سکتی ہیں. کیوں ہم مظلوم عورتوں کے اوپر کہانی بنائیں؟ جب ڈرامہ کانٹینٹ کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو اپنی ٹیم کے ساتھ آپ بھی بڑی پیش رہتی ہیں، اور کیونکہ میں خود بھی ایک رائٹر ہوں اور آپ کے کام کرنے کے انداز کو سمجھتی ہوں، تو یہ بتائیے کہ کہانی لکھنا زیادہ مشکل ہے یا لکھوانا؟ میرے خیال سے لکھوانا زیادہ مشکل ہے اس لیے کہ آپ ایک رائٹر وہی ہوتا ہے جس کے اندر کچھ تخلیقی صلاحیت، جس کے اندر کچھ اپنی کریٹیوٹی، اپنا زندگی کا جو خود مطالعہ کر چکے ہیں اور جن کے پاس اپنے آئیڈیاز ہیں. تو ان کو پھر کنونس کرنا کہ جی آپ اس کو اس رخ پہ لے جائیں اور اس رخ پہ لے جائیں اور اس طرح سے تبدیل کریں، اس کے لیے آپ کو کلیئرٹی آف تھاٹ چاہیے ہوتی ہے، اپنے اندر کنوکشن اینڈ کلیئرٹی آف تھاٹ چاہیے ہوتی ہے. اور آپ کے اندر اگر وہ کریٹیوٹی نہیں ہے اور دا کیپیبلٹی ٹو ویژولائز، اب میں آپ کے ساتھ بیٹھتی ہوں جب تو میں ویژولائز کرتی ہوں آپ نے جو بولا ہے اس کو میں ویژولائز کر سکتی ہوں. تو وہی لکھوا سکتا ہے جس کے اندر وہ خود بھی اس کا دماغ ویژولی بھی ساتھ چلتا رہے اور اس کو وہ ڈرامیٹکلی کس طرح سے پریزنٹ کرنا ہے اس کو وہ بھی سمجھ آئے. تو اس کے لیے لکھوانا تھوڑا آسان ہو جاتا ہے. بٹ اگر ایک کوئی بھی اس فیلڈ سے منسلک شخص ہے جس کو خود یہ صلاحیت نہیں ہے تو وہ لکھوا نہیں سکتا. اور لکھنے والوں کا بھی آپ ایک جو ہم کہتے ہیں نا 1 پیجر یا آپ 1 لائنر دیں تو آپ میں وہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ آپ اس 1 لائنر میں سے بگ آئیڈیا ڈیٹیکٹ کر سکیں. اگر اس کے اندر وہ ہے پوٹینشل ہے. کئی ایسے 1 لائنرز اور اس کے بعد 1 پیجر اور اس کے بعد پلاٹس ایسے ہوتے ہیں کہ پورے کے پورے میں کوئی دم نہیں ہوتا. تو 1 لائنر ول ٹیل یو کہ اس کے اندر پوٹینشل کیا ہے اور اس کی کون سی چیز کو آپ کو اٹھا کے، جیسے آپ کے سامنے ایک تھال میں بہت سارے سیمی پریشس اینڈ پریشس سٹونز آ گئے. ایک رائٹر نے اپنے آئیڈیاز وہ لکھ دیے یہ پلاٹ ہے میرا. اب وہ جو ڈاکٹرنگ کر رہا ہے اس کا کام ہے کہ اس میں سے کون سا جیم اٹھا کے وہ ایک ساتھ رکھے گا اور ان کا ارینجمنٹ بنائے گا. یہ تو میں اچھی طرح جانتی ہوں کہ اپنے کام کو لے کر آپ کتنی چوزی ہیں. ہمیشہ سے آپ کا وتیرہ رہا ہے کہ آپ نے انتہائی ڈفرینٹ سبجیکٹس پہ کام کیا ہے، بلکہ میں کہوں گی کہ ایسے بولڈ سبجیکٹس پہ بھی کام کیا ہے جو ٹیک اپ کرنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا، آسانی کی بات نہیں ہوتی. آئی اسٹل ریممبر، بلکہ میں کیا ہم سب کے ذہنوں میں TV1 کا ایک بلاک بسٹر پروجیکٹ بند کھڑکیوں کے پیچھے آج بھی تازہ ہے. کہ وہ نیا زمانہ تھا جب ہمیں خود یہ نہیں معلوم تھا. یہ ضرور تھا کہ وہ اٹ واز بیسڈ آن ریئل لائف کیریکٹرز ان سوسائٹی.
سو ایٹ دیٹ ٹائم اٹ واز ذرا سی لبرل سوسائٹی تھی اس وقت. اس زمانے کے جو ٹیبوز تھے وہ ہم نے ان کو پریزنٹ کیا وہاں پہ. یہ اس وقت یہ کرٹیک سامنے نہیں آئی تھی, یہ انالیسس سامنے نہیں آئی تھی, علاوہ اس کے کہ جی ہم بولڈ تو ہیں مگر ہم ولگر نہیں ہیں, ہم تہمتیں نہیں لگا رہے, ہم کسی کو رن ڈاؤن نہیں کر رہے, ہم ایک انوائرمنٹ پریزنٹ کر رہے ہیں کہ یہ انوائرمنٹ ہے. سو اٹ واز ویری ویل ریسیوڈ, اینڈ کیونکہ اس کے کیریکٹرز بہت اسٹرانگ تھے اینڈ دے ور ایکچولی ڈپکشن آف پیپل ان سوسائٹی. سو وائل اٹ واز بولڈ اٹ واز ان ولگر اینڈ یو نو وہ ایسا اس کے اندر obscenity نہیں تھی, اس کے اندر کوئی غلط لینگویج نہیں تھی. آج کا زمانہ یہ ہے کہ آپ اگر جو پلیٹفارمز انٹرنیشنل پلیٹفارمز ہیں اس کے اندر آپ ہر طرح کی چیز دیکھ لیتے ہیں, بٹ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اگر میں ایک ایسے انٹرنیشنل پلیٹفارم کے لیے بناؤں گی تو میں اس میں وہ ڈالوں گی. تو وہ میں آج بھی نہیں کروں گی جو میں نے 20 سال پہلے نہیں کیا یا 15 سال پہلے نہیں کیا. آج بھی میں نے وہ ایسا ایک سیریل چلایا ہے, آج وہ دل نا امید تو نہیں, which talked about all this, which talked about prostitution and child abuse and literacy of the girl child and child labor. ان سب کی باتیں ہوئی ہیں مگر بڑی خوبصورتی سے وہ باتیں ہوئی ہیں. سو زمانہ خراب یا اچھا نہیں ہوتا, آپ کی اپروچ کیا ہے, ہاؤ ڈو یو ٹیل, آپ کے پاس ایک نیریٹو ہے, آپ اس کو کہاں تک لے جا سکتے ہیں. دا آئیڈیا از ٹو ٹیل اے نیریٹو بائی ویونگ دا نیریٹو ٹوگیدر. آپ کو کہانی سنانی, کہانی کہنی, کہانی دکھانی جب آئے گا تو آپ کسی سبجیکٹ کو لے سکتے ہیں. سیما جی, بڑا مشکل ہوتا ہے ایک خاتون کے لیے ایسے معاشرے میں کام کرنا. یہ بتائیے کہ آپ کو کن کن مشکلات کا سامنا کرنا پڑا اور فیملی کی طرف سے کتنی سپورٹ رہی. طاہر صاحب کا اس کے اندر کیا کردار رہا ہے, کس حد تک کردار رہا ہے, اور اپنے مینٹور کے طور پر آپ کس کو دیکھتی ہیں؟ دیکھیں, طاہر نہ صرف میرے دوست, میرے مینٹور, بٹ آلسو مائی باس. کبھی ٹھنڈا کبھی گرم, بچوں کی کبھی سپورٹ کبھی شکایت, فیملی کی کبھی سپورٹ کبھی شکایت کبھی کنسرن, اور تھوڑا سا ہر آدمی کے ساتھ, فیملی کے ساتھ گیو اینڈ ٹیک ہوتا ہے. دل چھوٹا نہیں کرو, ہمت نہ ہارو, وقت گزر ہی جائے گا. کیونکہ اس کا اگر آپ یو گو ان ٹو دا سوشل پولیٹیکل ریلیجس ڈبیٹس تو طویل ڈبیٹ ہے یہ نا. سو بٹ آئی تھنک کہ اس زمانے میں بہت ضروری ہے کہ جو مہنگائی ہے اور جو مشکلات ہیں, تو ایک ممبر جو ارننگ ممبر از ناٹ انف. ضروری ہے کہ بیوی یا بیٹی کچھ ہنر, کچھ تعلیم اور کچھ صلاحیت ان کے ہاتھ میں ہو. برے وقت ہمیشہ رہتے ہیں, اچھے وقت ہمیشہ رہتے ہیں, مگر اب جو زمانہ ہے اس کی ڈیمانڈ یہ ہے. اور آگے جب ہم دیکھ رہے ہیں نا, تو آگے کی میں پیسمسٹ نہیں ہوں, مگر پاکستان کلائمیٹ چینج میں 6 نمبر پر ہے. امپیکٹ کلائمیٹ چینج کا ہوگا, گرمی کی شدت بڑھے گی, ہمارے ہاں کھانے پینے کی کمی ہوگی خدا نخواستہ, ہمارے ہاں مہنگائی بہت بڑھے گی, اور کھانے پینے کی کمی اس طرح سے ہوگی کہ کراپ کی ییلڈ کم ہو رہی ہے, یا کم پانی مل رہا ہے باہر سے, یا امپورٹ کرنا پڑ رہا ہے خدا نخواستہ, تو پھر مہنگائی تو بڑھتی جائے گی نا. تو ایک آدمی نہیں کر سکتا, ایک نیوکلیس آف فیملی بشر مرد ہو, مگر اس کو بیوی کی ضرورت ہوگی, یا بیٹی کی یا بہن کی سپورٹ اور ویج ارننگ کی ضرورت ہوگی. تو اپنے اندر کی صلاحیت پہچانیں عورتیں, اپنے ہنر کو پالش کریں اور ہمت کے ساتھ دیں اپنے شوہر کا.
آپ اپنی ٹیم کے ساتھ کیسا رویہ رکھتی ہیں؟ کیا آپ ایک سخت باس ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ میں سخت باس ہوں. سب کہتے ہیں کہ میں سخت باس ہوں، بیکاز جب آپ کو اپنی ٹیم آپ کے پاس 20 سال سے 25، اس میں سے انٹرفلو سے کئی لوگ میرے ساتھ آئیں. سو انٹرفلو میں جب میں تھی تو اس بات کو بھی بہت سال ہو گئے نا، تو بہت سارے میرے جو کی لوگ ہیں وہ سب میرے ساتھ انٹرفلو سے آئیں اور ابھی بھی ہیں، اور جو نئے لوگ آتے ہیں وہ بھی ہیں. اب اگر لوگوں کو یہ پتہ ہے کہ ہمیں ایک سٹینڈرڈ اپنا مینٹین رکھنا ہے یا ہمیں چیلنجز لینے ہیں، تو ہم مل کے جب تک نہیں کریں گے اور ایک سسٹم کو فالو نہیں کریں گے اور ہر کام کو ایک چیلنج نہیں سمجھیں گے، وی ول نیور گیٹ دیر. تو جو ساتھ دیتے ہیں وہ ڈانٹ بھی کھاتے ہیں، وہ پیار بھی دیکھتے ہیں.